بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز مسلمانوں کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ صرف ایک فرض نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، سکون کا راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے رابطے کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر دل نہیں لگتا۔ نماز کے دوران خیالات ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، کوئی بھی خیال ذہن میں آ جاتا ہے اور سارے خیال نماز کے دوران زیادہ آتے ہیں۔ کوئی دوستوں کی بات یاد آ جانا، آج کھانے میں کیا بنائیں، دعوت میں جانا ہے کیا پہنیں، آفس کی ٹینشن، سوشل میڈیا کی بات یاد آ جانا یا پھر موبائل فون کا خیال آ جانا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ نماز میں دل لگانے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلا اسٹیپ ہے وضو۔ نماز سے پہلے کی تیاری۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو دل میں یہ نیت رکھیں کہ ہر پانی کا قطرہ میرے گناہوں کو دھو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے گناہ بھی گر جاتے ہیں۔ جب آپ اس بات کا احساس کریں گے، وضو کریں گے تو دل نماز کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اپنے نماز کی تیاری سے ہی سوچنا شروع کر دینا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 2، نماز وقت پر پڑھنا۔ جو نماز وقت پر پڑھی جاتی ہے اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جب تک ہم نماز کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں دل میں بوجھ پڑتا رہتا ہے، شیطان ہمیں اکساتا رہتا ہے اور روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وقت پر نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے اور دل عبادت میں لگتا ہے۔ اسٹیپ نمبر 3، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس۔ نماز کے دوران دل میں یہ تصور جمائیں کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ مجھے سن رہا ہے۔ یہی خشوع ہے۔ قرآن میں آیت ہے، ترجمہ: بے شک کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 4، تلاوت کا ترجمہ سمجھنا۔ نماز میں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں لیکن اکثر ہم صرف لفظ دہرا رہے ہوتے ہیں۔ دل تب لگے گا جب ہم سمجھیں گے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ سوچئے، جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو آپ اصل میں کہہ کیا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ یہ سمجھ کر پڑھنا آپ کو اللہ کے اور قریب لے آئے گا۔ جب آپ فوکس رکھتے ہیں ترجمے پر تو آپ کا دھیان کہیں اور نہیں جاتا۔ کیونکہ آپ کا دھیان ترجمے پر ہوتا ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے الفاظ صرف دہرانے نہیں ہیں بلکہ آپ نے سوچ کر سمجھ کر پڑھنا ہے کہ جو آپ الفاظ پڑھ رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کا دل خود ہی نماز کو سمجھنے لگتا ہے۔ پھر آپ نماز پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں۔ سکون سے آپ کی نمازوں میں وہ آنے لگتا ہے جو آپ کو کبھی پہلے نہیں ملا ہوتا۔ آپ کی نماز میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اسٹیپ نمبر 5، سجدے میں گہری دعا۔ سب سے اہم حصہ ہے سجدہ۔ ہم اپنا سر اللہ پاک کے آگے رکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بلند ہے۔ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، ہم اللہ پاک کے سامنے اقرار کر رہے ہیں، ہم اپنا سر اللہ پاک کے سامنے رکھ رہے ہیں، اپنا سر اس کے سامنے جھکا رہے ہیں جو کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ لیکن اللہ پاک کی وہ ذات ہے جس کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں۔ تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم اللہ پاک کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے سجدے کو جتنا آپ اطمینان سے پورا کریں گے، اس بات کو ذہن میں رکھیں آپ اللہ پاک کو سجدہ کر رہے ہیں۔
تو کیا آپ جلدی میں سجدہ کریں گے؟ نہیں نا، تو سجدہ سکون سے کریں، ترجمے پر غور کریں، سجدے کی حالت میں دل سے دعا کریں، سوچیے آپ اللہ کے بالکل قریب ہیں، یہ لمحہ آپ کی زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ ہمارا نماز میں دل تب لگے گا جب ہم اسے ایک عادت نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات سمجھیں گے۔ یہ وقت سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رب سے ملاقات کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو روح اور خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام